الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء ہے افلا یؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ 10 سال بعد میں پھر سے بھیونڈی شہر میں موجود ہوں تقریر کرنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 10 سال پہلے میں نے مینا ٹھاکرے ہال میں ایک تقریر کی تھی، یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ، اور آج میں آپ کے سامنے اسٹیڈیم میں ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں اور 10 سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی۔ چند مواقع پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں۔ چونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے اور میرے غلطیوں کو نظر انداز کیجیے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک ٹرمنالوجیز ہے وہ اکثر انگریزی میں ہیں، سائنس کے جتنے الفاظ ہیں اکثر انگریزی میں ہیں، اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی ہے اسی لیے اس اردو تقریر میں مجھے اور دقت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے تو اکثر عوام اسے نہیں سمجھتی۔ مثال کے طور پہ علم حیاتیات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ماشاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگ ہیں، کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے؟ 2% بھی نہیں۔ علم حیاتیات کا مطلب ہے بائیولوجی۔ کتنے لوگ بائیولوجی کا مطلب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے۔ بائیولوجی، بائیولوجی، ہاتھ اوپر کیجئے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں بائیولوجی کے بارے میں؟ ماشاءاللہ اکثر لوگ۔ تو اسی لیے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے، باؤنسر جاتا ہے۔ پھر جو اردو داں ہیں، جو ماہرین اردو زبان میں، وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کو اردو میں ترجمہ کروں یا ہندی میں ترجمہ کروں، لیکن ظاہر ہے کافی غلطیاں ہوں گی۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے۔ جیسے میں نے کہا تھا، آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں۔ ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ مسلمان
اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر, اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے. مِن مِّثْلِهِ, ہو بہو نہیں, قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں, انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا, اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں, ملتی جلتی, ہو بہو تو دور کی بات ہے, ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی, صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی, ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی, اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گا. لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے, دنیا سپاٹ ہے, کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں, کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں. قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں. اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ. ایک مشہور سائنسداں, فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا, اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں پھر سے دہراؤں گا, البرٹ آئنسٹائن جو فیمس فزسسٹ تھا اور نوبل پرائز ونر, اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے, SCIENCE, لیکن ہے سائنس کی کتاب, SIGNS. یہ ہے نشانیوں کی کتاب, آیتوں کی کتاب. اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں, 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس, سائنس کے حقائق
کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established, جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں. سائنٹیفک ہائپوتھیسس، سائنٹیفک تھیوریز، سائنٹیفک نظریہ، ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time scientific hypothesis theories take U-turns. یہ سائنس کے نظریے جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں. اسی لیے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا، سائنس کے حقائق کے بارے میں. سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں. 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دی یونیورس. اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا. اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سیپریشن، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ. اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں. اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ. یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ، جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتا چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا. اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان. اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا. انگلش میں کہتے ہیں گیس، لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک. کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم. دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth، جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، تو فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم ترى ان اللہ
युलीज लैला फिन नहारी व युलीज नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बैज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़ुमर में सूरा नंबर 39 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, अ पर्सन कॉइल्स द टर्बन ऑन द हेड, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो ये मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में सूरा नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व ताला ने जमीन को फैलाया बिछौना जैसे। दहाहा की एक मानी है फैलाना और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज धुइया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैज़वी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो ऊपर और नीचे से फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैज़वी। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैज़े के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैज़े के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैज़ा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैज़वी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैज़वी शक्ल में है। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी है कि सूरज की रोशनी खुद की है। और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरा नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरा नंबर 71 71 आयत नंबर 15 और 16 में। पहले साइंसदां ये समझते थे कि जमीन
कायनात का मरकज है और बाकी सैयारे चांद और सूरज जमीन के गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहते थे थियोरी ऑफ जियोसेंट्रिज्म, जमीन को मरकज समझने का नजरिया। और ये लोग 2 सदी से, टॉलमी के वक्त से मानते थे। 16वीं सदी तक, जब तक कोपरनिकस ने कहा कि जमीन के गोल चांद और सैयारे नहीं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूरज के गोल जमीन, चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे कहते थे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब सूरज का मरकज होने का नजरिया। और सन 1609 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था योहानेस केपलर, उसने लिखा अपनी किताब में एस्ट्रोनोमा नोवा कि सिर्फ सैयारे और चांद सूरज के गोल घूम नहीं रहे हैं, लेकिन जमीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। और जब मैं स्कूल में था, मैं सन 1981 में 10वीं में था, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था कि जमीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन सूरज अपने महवर पे गर्दिश नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जब कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह अंबिया, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन बनाया, वश्शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, वो घूम रहे हैं और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। कुरान का लफ्ज यहां है यस्बहून। कुरान ये कहता है कि सन एंड द मून आर रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे। उसके अलावा यस्बहून, ये अरबी लफ्ज यस्बहून आता है लफ्ज सबाह से, और सबाह एक अरबी लफ्ज है जो चलते हुए जिस्म के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँगा कि कोई इंसान पानी में सबाह कर रहा है, उसके ये मानी नहीं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसके मानी है कि वो पानी में तैर रहा है। अगर मैं कहूँगा कोई सबाह कर रहा है ज़मीन पे, उसका मतलब नहीं कि वो आदमी ज़मीन पे रोल कर रहा है, उसका मतलब है कि वो इंसान ज़मीन पे चल रहा है या दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कोई फल्की जिस्म के लिए, फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी, उसके मानी नहीं कि वो फ्लाई हो रहा है या फ्लोट हो रहा है, उसके मानी है इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। आज साइंस तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि आप सूरज का अक्स टेबल के ऊपर देख सकते हैं एक आलेख के जरिए, और पता लगता है कि सूरज में ब्लैक स्पॉट्स है, और ये ब्लैक स्पॉट्स तकरीबन 25 दिन लेते हैं गर्दिश करने के लिए। इससे ये साबित होता है कि सूरज तकरीबन 25 दिन लेता है एक गर्दिश करने के लिए। तो आज साइंस ये तस्लीम करती है कि सूरज भी अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। जो मैंने स्कूल में तकरीबन 28 साल पहले पढ़ा था कि सूरज वॉज स्टेशनरी, सूरज गर्दिश नहीं कर रहा है, तो 28 साल पहले मैंने स्कूल में पढ़ा, आज साइंस इसे तस्लीम करती है। और कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, और आज अक्सर स्कूल के साइंस की किताब में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है। ये नई चीज दाखिल हो चुकी है साइंस की किताबों में कि सूरज अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह यासीन में, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 40 में, कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता और दिन को रात नहीं पकड़ सकती। द सन कैन नॉट आउटस्ट्रिप द मून, नीदर कैन नाइट कैच अप विद द डे। कुल्लुन फी फल्की यस्बहून, ये अपने महवर पे गर्दिश कर रहे। इसके मानी कि चांद और सूरज के जो एक्सेस है, जो रेवोल्यूशन का है, वो डिफरेंट है।
وہ علیحدہ ہے، اسی لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو اے کیمیکل ریئیکشن، یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور ایک دن یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا۔ لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے، اور کروڑوں سال کے بعد ایک کیمیکل ریئیکشن بند ہوگا۔ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ۔ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے۔ مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں مستقر کے معنی، کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس۔ ان دا ہرکولینز الفا لائرا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ، قرآن میں لکھا ہے مستقر، مقرر جگہ کی طرف۔ سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے، مقرر جگہ اور مقرر وقت، دونوں الحمدللہ صحیح ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ رعد میں بھی ہے، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29، اور سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں۔ سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیئر، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لائک الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، یہ چھت، یہ ایٹماسفیئر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیز مٹ جائیں گی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، a protected ceiling, a canopy well guarded۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، جو سائنسدان نے حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کہا کہ یہ ایٹماسفیئر از اے پروٹیکٹڈ سیلنگ۔ جب میں اسکول میں تھا تقریباً 28 سال پہلے، میں نے سائنس میں سیکھا تھا دیر آر 3 ٹائپس آف میٹر، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس۔ 3 قسم کے مادہ تھے، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 مادہ، 3 اسٹیٹس آف میٹر کے علاوہ اور بھی ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آرگنائز ایسٹرونومیکل سسٹمز کے باہر، آرگنائز فلکیات کے باہر خلا تھا، ویکیوم تھا۔ آج سائنس کہتی ہے کیا انٹرسٹیلر اسپیس، سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے، برجز آف میٹر ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں پلازما، جسے سائنسداں کہتے ہیں 4th اسٹیٹ آف میٹر، 4تھی قسم مادے کی آج سائنسداں کہتے ہیں پلازما ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں، 59 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائیں۔ مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے۔ آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل، برجز آف میٹر، کہتی ہے پلازما ہے، 4th اسٹیٹ آف میٹر۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85 میں، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4 میں، سورہ صفات
سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5، اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 3 میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں. ٹاکنگ اباؤٹ دا فورتھ اسٹیٹ آف میٹر پلازما. ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام ایڈوین ہبل ہے، اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، دا یونیورس از ایکسپینڈنگ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی. عربی لفظ مؤسیونا، پھیلنا. اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے. our universe is expanding. کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے، جو کرٹکس آف اسلام یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں، نتھنگ گریٹ، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے، کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے، لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے. تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا، نہ کہ الٹا. ذکر کریں گے طبیعت کا. طبیعت انگلش میں کہتے ہیں فزکس. اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزم. اور 23 صدی پہلے گریکس، پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس، ان نے یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا، ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں، اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم، مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ. عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ. اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹ آف میٹر ہیونگ دا کیریکٹرسٹکس آف دا ایلیمنٹ. ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے، لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز. قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ پرانی کتاب ہے. ذرے کا ذکر ہے، اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. قرآن میں ذرے کا ذکر ہے، لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے، جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں، اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے. اور یہ انفارمیشن، یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے. قرآن پرانی کتاب نہیں، بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے. اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں. ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں، سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں. اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن، پانی
समुंदर से भाप बन के ऊपर जाता है, जुड़ के बादल बनता है, बादल जुड़ते हैं और अंदरूनी हिस्से में हवा के जरिए जाते हैं, फिर उनकी तकसीम होती है और पानी बादल से बरसता है। बारिश बरसने के बाद ये पानी नहर बनकर, स्ट्रीम बन के, लेक बन के फिर से जाता है समंदर में और ये पानी का चक्कर कंप्लीट होता है। पहले लोग को 16वीं सदी के पहले इसका इल्म नहीं था। 7 सदी कबले मसीह थेल्स ऑफ मिलेटस ने कहा था ये बारिश कैसे आती थी। ये जो ओशन का स्प्रे है, स्प्रे ऑफ द ओशन, हवा से उठाती थी और अंदरूनी हिस्से में बारिश जैसे बरसाती थी। ये लोग समझते थे बारिश इस तरीके आती थी। लोग को ये नहीं पता था कि जमीन के नीचे जो पानी है वो कैसे जमता था। कई नजरिया थे। लोग पहले सोचते थे कि ये हवा का दबाव पानी पे, समुद्र पे, पानी को जमीन से नीचे ले जाता था और उस तरीके से जमीन के नीचे पानी आता था। लोग पहले ये समझते थे एट द टाइम ऑफ प्लूटो के वक्त कि ये पानी एक खुफिया रास्ते से वापस जाता था समुंदर की तरफ, समंदर में। सीक्रेट पैसेज, द ग्रेट एबिस, नोन एज द टार्टरस एट द टाइम ऑफ प्लूटो। एक खुफिया रास्ते से पानी जमीन के नीचे से जाता था समुंदर में, उसे कहते थे ग्रेट एबिस टार्टरस। और ये लोग समझते थे 16वीं सदी तक। 18वीं सदी में डेस्कार्टिस भी इस बात को तस्लीम करता था और 19वीं सदी में एरिस्टोटल का नजरिया भी लोग समझते थे सही है कि वेपर was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was a source of water for the springs. ये पानी की भाप पहाड़ में जम जाती थी और फिर जमीन के नीचे बनते थे तालाब जो स्प्रिंग्स को पानी देते थे। ये तालाब, अंडरग्राउंड तालाब जो है, स्प्रिंग्स को पानी देते थे। आज हम जानते हैं ये जो जमीन के नीचे पानी है, ये असल में जब बारिश का पानी गिरता है, जमीन पे जो क्रैक्स होते हैं और सॉसेस के जरिए, क्रैक्स के जरिए ये पानी नीचे जाता है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है सूरह अज़-ज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 21 में। अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमान से पानी बरसाता है और जमीन में जिसमें क्रैक्स है उसके जरिए जमीन में पानी देता है और जो बुई हुई जमीन है वो रंग बिरंगी हो जाती है। इट ब्रिंग्स वेरियस कलर्स ऑफ सोन फील्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमान से बारिश बरसाता है और मरी हुई जमीन में जान डालता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून में, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला पानी आसमान से बरसाते हैं और इस पानी को जमा सकते हैं और इस पानी को बहा सकते भी है। बहाने पे कादिर है। अल्लाह कैन स्टोर द वाटर एज वेल एज ड्रेन इट। कुरान में जिक्र आता है सूरह तारिक में, सूरह नंबर 86 चैप्टर 86 आयत नंबर 11 में, वह समाई ज़ातिल रज, दैट हेवन विच रिटर्न्स, वो आसमान जो वापस देता है। एक मानी व समाई ज़ातिल रज की है कि जो डेंजरस रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, जो जमीन पे आने के पहले आसमान उसे वापस फेंक देता है उस तरफ। उसके अलावा ये जो पानी का भाप है, वाटर वेपराइज होता है, बादल में बनता है और फिर से ये आसमान उस पानी को जमीन पे बरसाता है। वो समाई ज़ातिल रज। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 22 में, वी कॉज फिकंडेटिंग विंड्स, हम हवा के जरिए बादल को भूजल करते हैं। अरबी लफ्ज लवाकी, लका से आता है, जिसका मानी है टू इम्प्रेग्नेट, टू फिकंडेट, बरावर करना, बोझल करना। हवा बादल को पोलन ग्रेन्स के जरिए बोझल करती है। इट इम्प्रेग्नेट्स द क्लाउड। और दूसरी वजह है कि बादल जब आपस में मिलते हैं, दे कंडेंस, उसके बाद पानी बरसता है।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43 में, 43 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के जरिए बादल को चलाते हैं, ले जाते हैं, जेंटली पुशेस द क्लाउड्स। फिर ये बादल आपस में जुड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के जरिए बादल को हिलाते हैं और ले जाते हैं अंदरूनी हिस्से में। उसके बाद बादल को छोटे छोटे हिस्से में तकसीम करते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। कुरान मजीद में पानी के चक्कर के बारे में गहराई से जिक्र है, तफसील से जिक्र है कई जगह। सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57 में, सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17 में, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 48 और 49 में, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 9 में, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34 में, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5 में, सूरह कौफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9 और 10 में, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 to 70, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30, सूरह तारिक सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11। कई आयतें हैं कुरान मजीद में जो तफसील के साथ जिक्र करते हैं पानी के चक्कर के बारे में। सिर्फ पानी के चक्कर के बारे में अगर जिक्र करें घंटों तक तकरीर दे सकते हैं, सिर्फ कुरान मजीद में पानी के चक्कर का जिक्र। अब हम तस्करा करेंगे अर्जियात के बारे में, जियोलॉजी। आज माहिरीन अर्जियात, जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जमीन का रेडियस निस्फ कतर, रेडियस उर्दू में कहते हैं निस्फ कतर, वो तकरीबन 3750 मील है। और जो अंदरूनी हिस्सा है जमीन का वो सयाल है, लिक्विड है, हॉट लिक्विड, गर्म सयाल, और इसमें कोई जानदार चीज जी नहीं सकती। लेकिन ऊपर का हिस्सा है वो सॉलिड है, वो ठोस है, और ऊपर जो सुपरफिशियल अर्थ क्रस्ट है, जमीन की सतह, अर्थ क्रस्ट, ये बहुत पतली है, तकरीबन 1 से 30 मील पतली, सिर्फ 1% से कम। और बहुत से इम्कान है कि ये जमीन की सतह हिल जाएंगी, अर्थ क्रस्ट विल शेक। आज साइंसदान ये कहते हैं ड्यू टू द फोल्डिंग फिनोमेना इट गिव्स राइज टू माउंटेन रेंजेस। एक फोल्डिंग फिनोमेना है जिससे पहाड़ पैदा होते हैं, और इस पहाड़ के वजह से जमीन की सतह को इस्तेकाम मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में, सूरह नंबर 78 78 आयत नंबर 6 और 7 में, हमने जमीन बिछाई है बल जिबाला औतादा, और पहाड़ को औताद जैसा बनाया है। औताद अरबी में कहते हैं खूंटे को, टेंट पेग्स, स्टेक्स में हो। और हम जानते हैं जब टेंट पेग को जमीन में हम डालते हैं, जब खूंटे को जमीन में डालते हैं तो अक्सर हिस्सा जमीन के नीचे गड़ जाता है, ऊपरी हिस्सा बहुत कम रहता है, 10% से कम। जिस तरीके से आइसबर्ग पानी में, बर्फ का गोला आइसबर्ग, तो पानी में देखते हैं सिर्फ 10% पानी के ऊपर है, 90% से ज्यादा पानी के नीचे। उसी तरीके से पहाड़, जो ऊपरी हिस्सा हम पहाड़ का देखते हैं वो खूंटे जैसा है, मैखो जैसा है, टेंट पेग जैसा है, ऊपर का हिस्सा बहुत छोटा है, अक्सर तकरीबन 90% जमीन के नीचे है। और इसकी वजह है कि जमीन को इस्तेकाम, स्टेबिलिटी देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह 79 आयत नंबर 32 में, और सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 आयत नंबर 19 में, हमने पहाड़ को जमीन से मजबूती से बनाया है। वी हैव प्लेस्ड ऑन द अर्थ माउंटेन स्टैंडिंग फर्म। जमीन पे हमने पहाड़ मजबूती से बनाया है।
ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین. اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرس، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے. ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپ. اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ. اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے. قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، ٹو پریونٹ دی ارتھ فرام شیکنگ. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسدان نے آج کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں. اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں 53 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا. اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ. عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ. جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت میں اٹھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی. قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ. قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو آج ہمارے ننھے سے قاری نے اس کی تلاوت کی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ یلابیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے. لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہے، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے. پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا. کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزخ ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے. مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے. آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں، جو پروفیسر ہے، جو یو ایس اے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا اس کے معنی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان there is a transitional homogenizing area، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ. آج جو سائنس نے جانا، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ. یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا. They meet but they do not mix. اور سب سے بہترین مثال جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں in the southern part in the Cape area دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتا ہے. ہم دیکھ سکتے، ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے. یہ مثال ہم ایجپٹ، مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں.
जब रिवर नाइल फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन सी, रिवर नाइल बहती है मेडिटेरियन सी में। और सबसे बेहतरीन मिसाल है गल्फ स्ट्रीम, जो हजारों मीलों तक चलती है। गल्फ स्ट्रीम शुरू होती है गल्फ ऑफ मेक्सिको में, नॉर्थवर्ड जाती है टुवर्ड्स द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फिर जाती है ईस्टवर्ड्स टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। हजारों मील बहती है, दोनों पानी लेकिन अलग है, दे आर सेपरेट, डिस्टिंक्ट। अगर आप कश्ती में सफर कर रहे हैं इस गल्फ स्ट्रीम के किनारे पे, और पानी एक तरफ से लेंगे और पानी दूसरे तरफ से लेंगे, तो पता चलता है एक पानी मीठा है, एक खारा। इसकी हरारत, इसकी टेम्परेचर भी डिफरेंट है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। मैं और एक मिसाल पेश करूंगा कुरान मजीद में इल्म बहर की। कुछ अरबों ने कुरान मजीद की एक आयत ली, सूरह नूर की, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40, और उसका तर्जुमा पेश किया प्रोफेसर दुर्गा राव के पास। प्रोफेसर दुर्गा राव उस वक्त किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में पढ़ाते थे और वो माहिर थे इल्म बहर में। ही वॉज अ मरीन जियोलॉजिस्ट। और तर्जुमा पेश किया और कहा आपका इस कुरान की आयत पे क्या ख्यालात है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40 में कि इनकार करने वालों के जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से समुंदर के गहराई में अंधेरे पर अंधेरा, मौज पर मौज, लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल। जब इंसान अपने हाथ को आगे करता है वो देख नहीं सकता, अल्लाह जिसे रोशनी नहीं देता वो देख नहीं सकता। ये आयत का तर्जुमा सुनने के बाद प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये आम समुंदर का जिक्र नहीं है, ये एक गहरे समुंदर का जिक्र है। और पहले इंसान ये नहीं जानता था कि समुंदर की गहराई में अंधेरा था। सैकड़ों साल पहले, 100-200 साल पहले, जब सबमरीन इजाद हुई और जब इंसान समुंदर की गहराई में गया, तब उन्हें पता लगा और तब महसूस हुआ कि समुंदर की गहराई में अंधेरा है। आम इंसान 20 मीटर से ज्यादा जब समुंदर में अंदर जाता है तो वो तैर नहीं सकता, और 200 मीटर से ज्यादा अंदर जाएगा बिना कोई आला के, बिना कोई इक्विपमेंट के, तो इंसान मर जाएगा। आज सबमरीन के जरिए हम अंडर वाटर जा सकते, हमें पता चलता है कि समुंदर की गहराई में अंधेरा है। प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा अंधेरा 2 वजह के लिए है। सबसे पहली वजह है जब रोशनी पानी में दाखिल होती है, रोशनी की किरण, तो एक के बाद एक रंग पानी में जज्ब होता है। आज साइंस ये कहती है कि रोशनी की किरण 7 रंग से बनी हुई है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट, इंडिगो, बैगनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल। सबसे पहले 10 या 15 मीटर पानी के नीचे लाल रंग जज्ब हो जाता है। इसीलिए इंसान अगर पानी में 30 मीटर की गहराई पे जाता है, अगर उसे चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो वो इंसान अपने खून का लाल रंग देख नहीं सकेगा। 30 से 50 मीटर जज्ब होता है नारंगी रंग। 50 से 100 मीटर के दरमियान पानी के नीचे जज्ब होता है पीला रंग। 100 से 200 मीटर के दरमियान जज्ब होता है हरा रंग, और 200 मीटर के बाद पानी के नीचे जज्ब होता है नीला रंग, और उसके नीचे पूरा अंधेरा है। कुरान मजीद में लिखा है इनकार करने वाले की जहन की कैफियत, इनकार करने वाले जो खुदा का इनकार करते हैं, जो खुदा में नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू में नहीं मानते, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरा पे अंधेरा, लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल। दूसरी वजह अंधेरे की है, प्रोफेसर दुर्गा राव कहते हैं, वो है बादल। जब सूरज की रोशनी आती है, कई बार
بادل اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے بادل کے نیچے ہم دیکھتے ہیں اندھیرا، اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے، کئی بار جو سمندر کے اوپر لہریں ہیں وہ لائٹ ریز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو لائٹ ریز، جو روشنی کی کرن ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے۔ ان قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر۔ اس کی کیا معنی؟ لہر پہ لہر۔ ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے، لیکن سن 1900 میں ہمیں پتا لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے، اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز، اندرونی لہر، جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے سپرفیشل پارٹ آف دی اوشن کو ڈیپ پارٹ آف دی اوشن سے۔ یہ اندرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اوپری سے اور اندرونی حصے میں۔ اوپری حصہ سپرفیشل پارٹ از لٹ اپ اینڈ وارم، گرم ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے۔ جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ انٹرنل ویوز، اندرونی لہر ہمیں پتا چلی تقریباً 110 سال پہلے۔ قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر، یعنی اندرونی لہر کے اوپر ہے سپرفیشل ویوز۔ اسی لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے۔ ڈیو ٹو کیمیکل ری ایکشن مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں۔ پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، اور پروفیسر درگا راؤ نے کہا یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے علم حیاتیات، بائیولوجی کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جس آیت کی تلاوت کی میں نے اس تقریر کے پہلے، اس کے آخری بھاگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہے أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے ریگستان میں جہاں پانی کی قلت تھی، وہاں قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی۔ کون اسے مان سکتا تھا اس وقت؟ آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے، اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹوپلازم جس میں 80% پانی ہے، اور ہر لیونگ آرگینزم میں 50 سے 90% پانی ہے، اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45 میں ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے علم نباتات کا۔ نباتات کے معنی ہے باٹنی۔ ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مؤنث اور مذکر۔ یہ حال ہی میں جب سائنس ترقی کا ہمیں پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مؤنث ہے، جنس ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں، آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے، مؤنث اور مذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں 2 اور 2۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے جو ہم نے حال ہی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مؤنث اور مذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی۔ تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے، ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی۔ مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ہے، فینومینا آف الیکٹریسٹی، اس میں بھی جوڑے ہے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، الیکٹرانز اینڈ پروٹونز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے، اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائی۔ اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا، زوالوجی،
علم حیوانات، زوالوجی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں، ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے. We have made them to live in communities like the human beings, the animals and the birds. اور آج سائنس تسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں. They live in communities. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، 60 اور 69 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں پیڑ میں، پہاڑ میں، انسان جہاں رہتے ہیں وہاں، اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے؟ سن 1973 میں 1973 میں ایک مشہور سائنسداں جس کا نام تھا فون فریش، اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے دا بیہیویئر آف دا بی اینڈ ہاؤ دے فائنڈ دا اسپیشیس پاتھ آف دا لارڈ. اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے. اور فون فریش کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مد مکھی، شہد کی مکھی ایک نیا باغیچہ ڈھونڈتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے، وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی دشا، اس نئے پھول تک کس طریقے سے پہنچنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے، جسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس. شہد کے مکھی کا ناچنا اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ آج سائنس جانتا ہے ڈیو ٹو ہائی فوٹوگرافک میتھڈز. اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ورکر بی، اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمینن، وہ مؤنث ہے. عربی میں کہا گیا فصل کی کلی، مطلب مؤنث. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے مذکر، میل ہے. اسی لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری the 4 میں کہ سولجر بیز، مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں راجا کے پاس. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد کی مکھی وہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، دے آر فیمینائن. اور وہ راجا کے پاس جا کے رپورٹ نہیں کرتی، وہ رانی کے پاس جا کے رپورٹ کرتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمینن ہے، مؤنث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41 میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال ہے مکڑی جیسی، لائک اے اسپائڈر. اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے. قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہیں وہ اپنا گھر ویب جیسا، جالا جیسا گھر بناتے ہیں جو کمزور ہے، نازک ہے. اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ many a time the female spider kills the male spider. مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ کہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی ریلیشن شپ، گھر میں کیسا برتاؤ ہے. مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک وڈو، کالی ودوا یا کالی بیوہ. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں، سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی، جن کی، انسانوں کی اور پرندے کی. اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے، ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے.
لوگ کہیں گے کیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید، چوٹی آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ تو پریوں والی کہانی ہے قرآن مجید، چوٹی آپس میں بات کرتی ہے۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیویئر میں، جس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے، وہ ہے چیٹی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہیں، اس طریقے سے چیٹی بھی مرنے کے بعد دوسرے چیٹی کو دفن کرتی ہے۔ جس طریقے سے دے سوفسٹیکیٹڈ لیبر، چیٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہیں، مینیجر ہے، سپروائزر ہے، فورمین ہے، ورکر ہے، چیٹی اکثر مل کے بات کرتی ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے دے ہیو اے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ آف کمیونیکیشن، ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوق میں۔ دے ہیو مارکیٹ پلیسز ویئر دے ایکسچینج گڈز۔ ہمارے وہاں سوق ہے نا، کیا کہتے ہیں، مارکیٹ، جہاں ہم لین دین کرتے ہیں۔ اس طریقے سے چیٹی بھی مارکیٹ ان کی ہوتی ہے خود کی، جہاں لین دین کرتی ہے چیزوں کی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڈنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے، جیسا وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز راٹنگ آف دا گرینز، بڈنگ کے وجہ سے وہ دانہ سڑ جائے گا۔ اور اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے بارش میں، چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے، پھر واپس لے جاتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹیاں دانے کو لے کے جا رہی، کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سکھانے کے لیے، پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے، جیسا وہ جانتی ہے کہ ہیومیڈیٹی ول کاز راٹنگ آف دا گرین۔ وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانہ سڑ جائے گا، وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں۔ قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے۔ اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں، طب کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، ورس 68 اور 69 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دیے جو شہد کی مکھی کے بدن سے نکلتا ہے، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کی مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد، وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے، 300 سال پہلے۔ اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں that honey is rich in fructose and vitamin K، فرکٹوز اور وائٹامن کے میں رچ ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے، اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز، رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد، اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو۔ اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے، گاڑھا ہے، اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا۔ اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے، اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا۔ اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں۔ قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا۔ ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا۔ ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا۔ ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ مختصر سا میں کہوں گا، مختصر سا، انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں، پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں، اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں، مینی ٹائم وائر دا کمپلیکس میڈیا آف لیور، اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے، کئی اعضاء میں جاتا ہے، گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز، وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے، اور جاتا ہے چھاتی میں بھی، پستان میں بھی، جس سے ملتا ہے دودھ۔ مختصر
قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں، آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں، کیٹل میں، بھیڑ بکری گائے بیل، ان میں آپ کے لیے نشانی ہے اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے۔ اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ اور ان میں بہت سے فائدے ہیں، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے۔ اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں۔ ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی۔ ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا۔ سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو۔ اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے۔ تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں۔ پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور 2 ایسے آیت تھے، جو پہلے 2 آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2 جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبارٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ۔ اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ ہے ڈیولپڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن، وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی۔ اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ؟ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضا ہے، جینائٹل آرگنز ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے
وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے، اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib، اس جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ جنسی اعضا ٹیسٹیکلز اور اووری وہاں سے وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈسینڈ، وہ نیچے اترتے ہیں. عورت میں پیلوس تک، آدمی میں تھرو دا انگوائنل کینال انٹو دا اسکروٹم. لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائی اور نرو سپلائی اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، اور لمفیٹک ڈرینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے. نطفہ کے معنی عربی میں ہے ایک چھوٹا سا سیال قطرہ، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ. جس طریقے سے آپ کپ کو خالی کرتے ہیں اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے، سیال قطرہ، اسے کہتے ہیں نطفہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے. سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ. سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ 1 سمائنل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرمز ہے. آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے. اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے، اونلی 1 سپرماٹوزوا، ایک کافی ہے بیضے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے، بوجھل کرنے کے لیے، ایک ہی کافی ہے. اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ، بیسٹ پارٹ آف دی ہول، سارے حصے کا سب سے بہترین حصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی. قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے. 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے. تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت، اس کے بعد دیکھنے کی. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی. قرآن مجید میں جب جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر 23rd پیئر آف کروموزوم، 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی، اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا. اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی، اگر Y حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا. یہ ہم حال ہی میں جانے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے، میل اینڈ فیمیل، جنس میں مذکر اور مؤنث، ایک قطرے سے جو آدمی سے آتا ہے، عربی میں لکھا ہے تمنا. اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفتن من من یمنا، ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے، اور پھر بنا علقات سے مدغہ اور ان کو جنس ڈالی، مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپانسبل ہے فار گیونگ دا سیکس ٹو دا چائلڈ، میل اور فیمیل. ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو. اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بہو سے کہ تو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی، لڑکی کو پیدا کیوں کی. لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے
کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از ریسپانسبل، مرد کا منی ذمہ دار ہے. تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہیے، بہو کو نہیں، کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم از ریسپانسبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا، مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں سٹیجز آفٹر سٹیجز، ان 3 ویلز آف ڈارکنیس، 3 اندھیرے پردوں میں. پروفیسر کیت مور نے کہا یہ 3 پردے اندھیرے کے معنی ہیں اینٹی ایبڈومنل وال، یوٹرائن وال، ایمنیوکوریونک میمبرین. اینٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار، یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار، اور ایمنیوکوریونک میمبرین. قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز، کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں. ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا، سورہ مؤمنون کی سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے، انسان کو بنایا ہے طین کے سلالے سے، اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں، نطفہ کو رکھا قرار مکین میں، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں، مدغہ سے بنایا عظامہ، اور اس عظامہ پر ہم نے ڈالا لحم. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی. مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے بنایا، نطفہ میں، نطفہ میں نے کہا مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، سیال قطرہ، اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، محفوظ جگہ میں، قرار مکین محفوظ جگہ. ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسٹیریئر مسل سے، اور آگے سے اینٹی ایبڈومنل وال اور یوٹرائن وال سے. ہم نے پھر بنایا علقہ میں. علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جوک، دوسرا ہے خون کا لوتڑا، اور تیسرا ہے ٹو کلنگ، مطلب چپک کے لٹکنا. علقہ کے 3 معنی. ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے، لیچ لائک سبسٹنس. وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جونک جیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلیسنٹا، تو دکھنے کے علاوہ جونک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے. دوسرے معنی ہیں خون کا لوتڑا. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے، تو دیکھنے میں اس سٹیج میں، اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا. تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا، something which clings. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کو. تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قرآن مجید میں علقہ کی ہے، تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے. اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ. مدغہ کے معنی چبائی ہوئی چیز، اچوڈ لائک لمپ. پروفیسر کیت مور نے ایک پلاسٹر لی، اپنے دانت کے درمیان چبائے، اور جب باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے. اٹ ریزمبل دا سومائٹس، جہاں سے نروز نکلتے ہیں. مدغہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا عظامہ میں. عظامہ مانے ہڈی، اور اس ہڈی پہ ڈالے لحم. لحم مطلب گوشت. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی. اس کے معنی ہے، آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں، مثال کے طور پہ خرگوش، مچھلی، انسان، اس کا مرحلہ یکساں ہے. اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، اور ہمیں دکھتا ہے صرف ہاتھ پیر انسان کے. جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیت مور کے سامنے رکھا، پروفیسر کیت مور نے کہا، 80 سوالات جب انہیں پوچھے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا، اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ان نے اپنی نئی کتاب میں داخل کیا، اور انہوں نے لکھا دا 3rd ایڈیشن آف دا ڈیولپنگ ہیومن. میں جب میڈیکل کالج میں تھا، ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن.
اگر جسٹ پاس ہونے کا ہے تو ہم ریفر کرتے تھے اندربیر سنگھ، جسٹ پاس ہونے کا. ایمبریولوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن. جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی. تھرڈ ایڈیشن انہیں نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنی کتاب میں داخل کی، جس کے لیے انہیں ایوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بائی سنگل آتھر ان دیٹ ایئر. سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لیکھک نے لکھی. اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے انسان کو بنایا علقہ سے بنایا مدغہ، کچھ اعضاء بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے، سم آرگن فارمڈ سم ناٹ فارمڈ. جب یہ آیت کا ترجمہ دکھایا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو، جو تھامس جیفرسن یونیورسٹی فیلاڈیلفیا USA کے جو ڈین تھے، انہوں نے کہا اگر اس مرحلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے، پورے اعضاء بنے ہوئے ہیں تو غلط ہے، کچھ اعضاء نہیں بنے. اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کہ کچھ اعضاء بنے ہیں. تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارمڈ سم ناٹ فارمڈ، اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. پارٹلی فارمڈ اینڈ پارٹلی انفارمڈ، سم سیل ڈیفرینشیٹڈ سم انڈیفرینشیٹڈ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف اور 2 سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں، انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا. ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے، ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے، ڈسنٹیگریٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسا اکٹھا کرے گا، کیسے ہمیں پہچانے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکٹھا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکٹھا کر سکتا ہے. سن 1880 میں سر فرانسس گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان 2 لوگ میں یکساں فنگر پرنٹس نہیں ہیں. اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے. انٹرپول کرتی ہے، پولیس کرتی ہے، CID FBI CIA، جاننے کے لیے مجرم کون ہے. جو 1880 میں ہم نے جانا 130 سال پہلے، 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو، ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتے ہیں. میں تقریر کے آخری میں پروفیسر تگڑا کو شوق کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کافی ہے، برین از سفیشینٹ فار ریئلائزنگ دا پین. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے، ریسپٹرز ہے، جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے، جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا. اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے، جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے. اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے، پین ریسپٹرز انٹیکٹ، پین ریسپٹرز محفوظ ہے. اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں،
ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، اگر پین ریسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوگا؟ تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے، جلیں گی نئی چمڑی دیں گے۔ پروفیسر تغڑا تغشان وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں۔ جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کی آیت کا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی، ہم نے تو آج ہی نہیں جانا۔ وہ ماننے سے انکار کیے۔ پھر اس کے بعد جب تحقیق کی، دوسرے سائنٹسٹ سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا، اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں، اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تغڑا تغشان نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ، اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔